الیکشن میں داندلی سے ہرانے کے بعد ان کو قتل کروا دیا گیا تھا۔ کسی کو بھی منہ دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ جو بھی جنازے کے پاس آتا اس پر لاٹھی چارج کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس موت کو ایک قدرتی موت قرار دیا تھا، لیکن غسل دینے والی غسالہ کا کچھ اور ہی کہنا تھا۔ غسل دینے والی عورت نے بتایا کہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے گہرے نشانات موجود تھے۔ گردن پر 4 انچ سے زائد لمبا زخم تھا جس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ دایاں رخسار سوجا ہوا تھا، پیٹ میں ایک سوراخ تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ ان کا جسم نیلا ہو کر اکڑ گیا تھا۔ جنرل ایوب نے جب فاطمہ جناح کو داندلی سے ہرایا تو اس وقت متحدہ پاکستان بھی ہار گیا۔ اگر فاطمہ جناح اس وقت جیت جاتی تو پاکستان کے 2 ٹکڑے کبھی نہ ہوتے اور کبھی بھی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا۔ آج پاکستان اصل میں ایشین ٹائیگر کہلاتا۔ This video is dedicated to محترمہ فاطمہ علی جناح on her death anniversary. السلام علیکم ناظرین، آج ایک عورت کی برسی ہے۔ اس عورت کی برسی جس کی خاطر شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ میں بیٹھ کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتا تھا۔ اس عورت کی برسی جس کو جنرل ایوب خان نے اپنی فوجی آمریت کو مضبوط کرنے کے لیے غدار اور سیکیورٹی رسک قرار دیا تھا۔ آج اس عورت کی برسی ہے جس کے متعلق بھٹو نے کہا تھا کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کرتی۔ اس جملے کو سن کر ایک برطانوی صحافی رو پڑا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جو اس عورت پر الزام لگاتی ہے جسے یہ مادر ملت یعنی قوم کی ماں کہتے ہیں۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ قوم کی ماں محترمہ فاطمہ جناح کی برسی ہے، جن پر ظلم و ناانصافی کے پہاڑ توڑے گئے، جن کو کمپنی نے انڈین ایجنٹ اور امریکن ایجنٹ کے ناموں سے پکارا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد فاطمہ جناح کی تقریر پر پابندی لگا دی گئی، جن کو نہ صرف پاکستان کا غدار ڈکلیئر کیا گیا بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کروایا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ 2 سال کی ہوئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 1902 میں والد پوجا جناح بھی چل بسے تو بڑے بھائی محمد علی جناح نے گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ یہ وہ دور تھا جب لڑکیوں کی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1922 میں انہوں نے ڈینٹل سرجن کی ڈگری لی اور پریکٹس کے لیے ممبئی میں اپنا کلینک کھولا۔ قائد اعظم کی شریک حیات کی وفات کے بعد وہ اپنا کلینک چھوڑ کر ان کے گھر آ گئی اور باقی تمام عمر وہ قائد اعظم کا ساتھ نبھاتی رہی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ فاطمہ جناح نے اس مقولے کو سچ ثابت کر دکھایا۔ فاطمہ جناح ایک دور اندیش خاتون تھی۔ قائد اعظم نے خود فرمایا کہ وہ کوئی بھی سیاسی فیصلہ اپنی بہن فاطمہ جناح کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے۔ انہوں نے آخری دنوں تک قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ جناح میرے لیے حوصلے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب قائد اعظم کی سیاسی زندگی بہت مصروف اور ایک اہم موڑ پر تھی تو فاطمہ جناح ان کا سہارا بنی۔ وہ قائد کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتی تھی، وہ ان کی دیکھ بھال ایک ماں کی طرح کیا کرتی تھی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد 1951 تک فاطمہ جناح پر قوم سے خطاب کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ وہ 1947 سے 1958 تک مسلم لیگ کا حصہ رہی، پھر آزاد ہو گئی۔ 17 اکتوبر 1958 کو پاکستان پر پہلا مارشل لا لگا اور اس وقت کے آرمی چیف ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ یہ ایک ناگزیر فیصلہ تھا جس نے ملک پر سیاہ رات طاری کر دی، جس کے کالے سائے آج بھی پوری طرح چھٹ نہیں سکے۔ جنوری 1965 کو پاکستان میں پہلے صدارتی انتخابات ہوئے، جس میں صدر ایوب خان نے فاطمہ جناح کو داندلی کر کے بھاری اکثریت سے شکست دے دی۔ ایوب خان کی پارٹی کنونشن مسلم لیگ تھی، جس کا انتخابی نشان گلاب کا پھول تھا۔ فاطمہ جناح کونسل مسلم لیگ کی امیدوار تھی، جس کا انتخابی نشان لالٹین تھا۔
اس انتخاب میں ووٹ دینے کا حق صرف بلدیاتی اداروں کے ممبران کو تھا، جن کی کل تعداد 80,000 تھی۔ الیکشن قریب آیا تو ایوب خان نے فاطمہ جناح کے خلاف پروپیگنڈے سٹارٹ کر دیے۔ انہوں نے کئی علماء سے فتوے جاری کروائے کہ عورت کا سیاست کرنا ناجائز ہے، لہٰذا فاطمہ جناح کی سیاست غیر اسلامی ہے۔ لیکن اس وقت جماعت اسلامی نے فاطمہ جناح کی کھل کر حمایت کری تھی۔ فاطمہ جناح کو غدار اور ملک دشمن ڈکلیئر کیا گیا تو انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ اگر ملکی مفاد کے لیے آواز اٹھانا غداری ہے تو ہاں میں غدار ہوں۔ فاطمہ جناح ایک دور اندیش خاتون تھی۔ انہوں نے الیکشن کے نتائج کو پہلے ہی بانپ لیا تھا۔ الیکشن کے نتائج انہوں نے اپنی تقریر میں پہلے ہی بتا دیے تھے۔ بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی۔ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ اگر فاطمہ جناح کو غداری سے نہ ہرایا جاتا تو کبھی بھی پاکستان کے دو ٹکڑے نہ ہوتے، کبھی بھی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا اور آج پاکستان ایک ایشین ٹائگر ہوتا۔ چنانچہ ایوب خان پوری سرکاری مشینری اور ہر طرح کا دباؤ برتنے کے بعد حسب توقع بھاری اکثریت سے فاطمہ جناح کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ جنرل ایوب کو 1965 کے الیکشن میں 62% ووٹ پڑے جبکہ فاطمہ جناح کو 35% ووٹ پڑے تھے۔ 9 جولائی 1967 اتوار کا دن اور دوپہر کا وقت۔ اس زمانے میں نہ تو ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہوا کرتے تھے اور نہ پل پل کی خبریں دینے والا سوشل میڈیا، مگر دوپہر ڈلتے ڈلتے یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل گئی تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح انتقال کر گئی ہیں۔ فاطمہ جناح کا ملازم صبح 7 بجے ان کو اخبار دینے آیا کرتا تھا اور جب وہ اخبارات دے کر نہا دھو کر تیار ہو جاتی تو 10 بجے ان کو ناشتہ دیا کرتا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے آفس چلی جایا کرتی تھی۔ 9 جولائی کی صبح خلاف معمول جب ان کا ملازم ان کو اخبار دینے آیا تو ان کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ ملازم سمجھا کہ آج اتوار ہے، چھٹی ہے، اس لیے محترمہ آج دیر تک سو رہی ہیں، لیکن دروازہ نوک کرنے کے باوجود جب 10 بجے بھی وہ نہ اٹھی تو ملازم نے دروازہ توڑ دیا۔ جب ملازم نے دروازہ توڑ کر اندر جھانکا تو بستر پر محترمہ فاطمہ جناح کی لاش پڑی تھی۔ ان کے ڈریسنگ روم اور گیلری کا دروازہ کھلا ہوا تھا جسے وہ ہمیشہ لاک کر کے سویا کرتی تھی۔ فاطمہ جناح پلنگ پر ترچھی پڑی تھی اور ان کا ہاتھ ان کے گلے کے قریب تھا۔ ڈاکٹروں نے محترمہ فاطمہ جناح کی موت کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ ایک قدرتی موت ہے، لیکن ان کو غسل دینے والی عورتوں کا کچھ اور ہی کہنا تھا۔ غسل کے دوران غسالوں نے بتایا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے گہرے نشانات موجود ہیں اور جگہ جگہ ان کو چوٹیں آئی ہیں۔ غسالوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر موجود زخموں کے نشانات اور چوٹوں کو دیکھ کر احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ فاطمہ جناح کی وفات کے اگلے دن ملک میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ جب فاطمہ جناح کو دفنانے کا وقت قریب آیا تو اس وقت کی حکومت اور عوام کے درمیان ایک تنازع چھڑ گیا۔ حکومت چاہتی تھی کہ فاطمہ جناح کو نزدیکی کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے، لیکن عوامی اصرار کے بعد انہیں قائد اعظم کے مقبرے کے قریب دفن کیا گیا۔ عوام کو جنازے کے قریب نہیں آنے دیا گیا، جہاں تک کہ ان کے سپرد خاک ہونے تک آخری دیدار کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ جو جنازے کے پاس آتا تھا اس پر لاٹھی چارج کیا جاتا تھا اور اس پر آنسو گیس پھینکی جاتی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح مادری ملت پاکستان ہے اور ان کی کاوشیں عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حصول پاکستان کے لیے فاطمہ جناح کی کاوشیں اور خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اس ملک کی صحافت ہمیشہ سے ہی گھٹیا ترین رہی ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر صحافی سچ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہو جاتے تو فاطمہ جناح کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا تھا، لیکن صحافی بزدل اور بکاؤ نکلے۔ آج بھی کچھ نہیں بدلا۔ 1947 سے لے کر آج تک ہمارے اخبارات اور میڈیا کی ہیڈ لائنز نہیں بدلی۔
تب اور آج جو بھی ملکی مفاد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا، اس کے خلاف امریکن ایجنٹ، انڈین ایجنٹ اور غدار والا پروپیگنڈا کیا گیا۔ فاطمہ جناح قائد اعظم کی وہ بہن تھیں جن کے بارے میں محمد علی جناح کہا کرتے تھے، اگر میرا ساتھ فاطمہ تحریک پاکستان میں نہ دیتی تو میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ سے درخواست ہے کہ فاطمہ جناح کی اس برسی پر فاتحہ خوانی اور دعا کریں۔ والسلام، حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔